نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 3-4 دنوں سے ہم زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت، نہ ادا کرنے پر وعید اور بہت سے اہم مسائل یہ سن چکے ہیں. تو اس میں ایک اہم چیز ہم نے یہ سنی کہ زکوٰۃ کا نکالنا صاحب نصاب پر فرض ہے، واجب ہے. تو یہ زکوٰۃ کا جو رکن ہے اس کا ایک پہلو اور ایک حصہ ہوا کہ زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے بہت ساری حدیثیں سنی. اب دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ کو اس کے مصرف تک، صحیح مصرف تک پہنچانا بھی فرض ہے. اگر ہم نے زکوٰۃ بالکل صحیح طریقے پر نکالی، حساب کتاب کر کے نکالی، اور وہ صحیح جگہ پر نہیں پہنچائی، بلکہ ایسے مصرف میں ہم نے زکوٰۃ کو خرچ کیا جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے نہیں ہے، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ ہماری باقی رہے گی. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کن جگہوں پر خرچ کرنی ہے، کن جگہوں پر لگانا ہے، اس کے مصارف کیا ہے، اس کو خود بیان کیا. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے میرے لیے بھی کچھ زکوٰۃ کا مال متعین کرے، مجھے بھی کچھ عنایت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ کسی نبی پر چھوڑا ہے کہ اس کو نبی طے کریں گے، اور نہ کسی غیر نبی پر چھوڑا ہے، بلکہ خود ہی اللہ رب العزت نے اس کے مصارف کو بیان کیا ہے، بتایا ہے. اگر تم ان مصارف میں بیٹھتے ہو، آتے ہو، تو میں تم کو دوں گا، اور اگر نہیں تو پھر مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ عنایت کروں. تو کیا ہے وہ 8 مصارف؟ آج ہم ان کو سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر زکوٰۃ لگانی ہے، خرچ کرنی ہے، وہ کن لوگوں پر لگانی ہے، اس کو بتایا ہے، اس کو بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے انما الصدقات للفقراء. سب سے پہلے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ ہے فقیر. فقراء فقیر کی جمع ہے. تو سب سے پہلا مصرف سمجھ لیں، جس جگہ پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں مصرف، خرچ کرنے کی جگہ، صرف کرنے کی جگہ. تو نمبر 1 ہے فقیر. اب ہم یہ سمجھیں فقیر کی شکل و صورت ایک عام ہے ہمارے ذہن میں کہ فقیر کس کو کہتے ہیں، اور ایک شریعت فقیر کہتی ہے جس کو، اس کو سمجھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو مانگتا ہے، مسجد کے باہر بیٹھتا ہے، در در بھٹکتا ہے، جس کے ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے، جس کے بغل میں جھولی ہوتی ہے، وہ فقیر ہوتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ یہ تو پروفیشنل بھکاری ہے جو سبھی نہایتوں کو اختیار کرتے ہیں. اگر ان کو آج آپ 12 بجے، دوپہر کے 12 بجے 1 لاکھ روپے کا بنڈل دے دو ان کے ہاتھ میں، تو وہ اور وہاں سے نکل جاؤ، اور پھر 12:05 کو دیکھو تو مانگتے رہیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ پیشہ ور فقیر نہیں کہلائیں گے، بلکہ یہ بھکاری کہلائیں گے، اور یہ ظالم کہلائیں گے، کیونکہ بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے، بغیر فاقہ کشی کے اپنے مال کو بڑھانے والا، یہ صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کے مال میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ خرچ بھی نہیں کرتے. اکثر مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانا بھی مل جاتا ہے، وہی کھاتے ہیں، پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، نہ خود کے کام میں آتے ہیں. اب کئی ایسی کارگزاری آتی ہیں کہ فلاں جو ہے جگہ پر الاس نگر کے اندر، فلاں امبرناتھ کے اندر، فلاں کلیان کے اندر فقیر مر گیا، اس کی جھوپڑی میں لاکھوں روپے ملے. تو
تو یہ دوستو اس کے مانگنے کی جو ہے لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور قیامت کے دن میں اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے، بغیر استحقاق کے مانگتا ہے۔ تو فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو واقعی مجبور ہو اور اس کے پاس نہ کمائی کا کوئی صحیح ذریعہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو مصرف بتایا اللہ رب العزت نے وہ ہے مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی لگ بھگ فقیر ہی کی طرح ہوتا ہے جس کی کمائی اس کی کفایت نہ کرتی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کمائی اٹھنی اور خرچہ روپیہ، وہی حساب۔ اب مسکین اور فقیر میں ایک فرق ہے، وہ سمجھ لیں۔ فقیر اس کو کہیں گے جس کی کمائی سرے سے ہو ہی نہیں، وہ کوشش کرتا ہے تمام چیزوں کے اندر ہاتھ پیر مارتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس کوئی کمائی کا صحیح ذریعہ نہ ہو، بے روزگار ہو، یا پھر کمائی کا ذریعہ ہو لیکن اتنا ہو کہ اس کا جو خرچ ہے اس سے 50% کے وہ کما نہیں پاتا ہو۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کا 10 روپے خرچہ ہے دن کا، اور فقیر وہ ہے جو 3-4 روپے ہی کما پاتا ہو، 5 روپے تک بھی نہ پہنچ پاتا ہو، 50% تک بھی پہنچ نہ پاتا ہو۔ اور مسکین وہ ہے جو جس کے پاس کمائی کا ذریعہ ہو لیکن وہ 50% کے اوپر بھی کماتا ہو، جتنا اس کا خرچ ہے اس سے زیادہ نہیں، اس سے تھوڑا کم کماتا ہو۔ جیسے 10 روپے خرچ ہے تو 7-8 روپے کماتا ہو، اس کے باوجود اس کی حاجت بچ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو کھانے پینے کا اس کا انتظام ہو جاتا ہو، لیکن کبھی دوا کا اس کا مسئلہ ہو، کبھی حاجت اصلیہ میں سے اور کسی چیز کا مسئلہ ہو، کھانا پینا، اسی طرح کپڑا لتا اور رہنے کا مکان، یہ ایک انسان کی ضرورت اصلیہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پیسہ ہوگا تو ضرورت اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ یہ چیزوں کے ساتھ ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو مسکین بھی سمجھ میں آ گیا اور فقیر بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ مسکین کا لیبل لگا ہوا اور فقیر کا لیبل لگا ہوا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو تحقیق کر کے اس تک پہنچانا پڑے گا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو فقیر اور مسکین نہ ہونے کے باوجود دست دراز کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان لوگوں سے ہم کو بچنا ہوگا، ورنہ ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا نمبر آتا ہے عاملین کا۔ عاملین کس کو کہتے ہیں؟ حاکم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے کی تنخواہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں زکوٰۃ کا جو نظام تھا وہ اجتماعی نظام تھا۔ آج ہم جو ہے انفرادی طور پر زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نظام بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس بات کی فکر کی جاتی تھی کہ مستحق تک مال صحیح طور پر پہنچے، تو بیت المال میں پہلے زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور پھر وہ تقسیم کی جاتی تھی، تو برابر حساب سے سب کو ملتی تھی۔ آج ہماری گڑبڑی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے محلے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مشہور ہے کچھ لوگ کہ بھائی ان کو دیتے ہیں لوگ، تو ان کا گھر اناج کی بوریوں سے بھر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم ان کو زکوٰۃ لے جا کر کے دیتے ہیں اور سب انہیں کو دیتے ہیں۔ اور جنکشن ہوتا ہے نا، جنکشن، کلیان جنکشن، دیوا جنکشن، سب گاڑی ادھر ہی رکتی ہے۔ تو ایسے کچھ گھر ایسے ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ سب جا کے ادھر ہی رکتے ہیں، ان کا گھر بھر دیتے ہیں، ان کے پیسوں سے بھر دیتے ہیں، اور دوسرے جو بیچارے جو سفید پوش ہے جن کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اور معلوم کرنے کے ہم یہ بھی نہیں کرتے، وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ انجام ہوتا ہے اس کا کہ جو کرانے کے دکان والے ہوتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں، ہم نے 50 روپے کلو والا گھؤں اور 40 روپے کلو والا ان کو گھؤں دیا، وہ 5 روپے میں خریدتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اتنی زکوٰۃ چلی جاتی ہے کہ ان کے پاس سال بھر اگر وہ رہ جائے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بات کی ہم کوشش کریں دوستوں کہ ہم تلاش کر کر کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی فکر کریں۔ بہرحال اللہ کے نبی کے زمانے میں اجتماعی زکوٰۃ کا نظام تھا تو بہت آسانی سے زکوٰۃ مستحق تک پہنچ جاتی تھی۔ تو اس کے اندر عاملین یعنی جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے جاتے تھے، لوگ دیہاتوں کے اندر گاؤں نکل جاتے تھے اللہ کے نبی کے حکم سے، اور وہاں جا کے لوگوں کو بتاتے تھے، خود لوگ انتظار کرتے تھے کہ آپ آئیں، ہمارے جانوروں کو دیکھیں، ہمارے مال کو دیکھیں، ہماری کھیتیوں کو دیکھیں اور بتائیں کہ اس میں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو وہ عامل اور عالم بھی ہوتے تھے، وہ جاتے تھے، بتاتے تھے ان کو، وہ حساب کتاب کرتے تھے اور پھر جمع ہو جاتی تھی زکوٰۃ۔
یا پھر اسی علاقے کے اندر ایک ترتیب بن جاتی تھی، وہاں کے مالداروں سے لیتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو جو لوگ اس کام پہ مامور تھے ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر سفیر حضرات جو ہوتے ہیں مدرسے کی طرف سے چندہ جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کا بھی شمار اسی میں ہوتا ہے، ان کو بھی اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ تو تیسرا نمبر ہوا۔ چوتھا نمبر تالیف قلوب، یعنی جو نو مسلم جس نے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام قبول کرنا اور خاص طور پر آج کے زمانے میں کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آ جائے تو ان کا بھی اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے کہ ان کی بھی مدد کی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا مصرف جو ہے ایک وہ بھی ہے کہ ہم نو مسلموں کی دلجوئی کے لیے ان پر خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ۔ اس میں اور بہت سی تفصیلات ہیں، بہرحال میں اوپر سے باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 5 ہے مقروض، جس نے جائز کام کے لیے قرض لیا ہو۔ دوستو اگر کسی نے جائز کام کے لیے قرض لیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، ایک تو یہ ہے کہ قرض ادا کر سکتا ہے لیکن نہیں کر پا، یہ بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں قرض لیتے ہی اس لیے ہے کہ گھما دے سامنے تو بھی پینا دے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ واقعی جو مجبور ہے، جس نے جائز کام کے لیے قرض لیا تھا، اب وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا، تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، اس کا بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن واقعی وہ مجبور بھی ہو، اس بات کو خیال رکھا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے 8 مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی بتایا ہے کہ قرض دار کی گردن چھڑا دے، قرض دار کو جو ہے سہولت ہو جائے، اس لیے اس کو بھی دی جا سکتی ہے، مقروض کو۔ اسی طرح 6 نمبر ہے فی سبیل اللہ، جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے، اس کو بہت اس کی تحقیق کر کے چھان بین کر کے جو ہے یہاں تک زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ فی سبیل اللہ کو بہت عام کر دیتے ہیں، بعض لوگ فی سبیل اللہ کو بہت عام کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ جو گلف کنٹری ہے، کویت وغیرہ، یہاں پر زکوٰۃ کے پیسے جو ہے کچھ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ کتاب چھاپتے ہیں، قرآن خریدتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو مستحق ہے یا نہ ہے سب کو بانٹتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ فی سبیل اللہ کے اس میں آ کر کے مسجدوں کے چندے میں بھی زکوٰۃ دینے لگے ہیں کہ مسجدیں بنائیں گے ہم۔ تو دوستو یہ مناسب نہیں ہے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مسجد تو ہم اپنے اچھے پیسوں سے، اپنے جو ہے عطایا سے، اپنے ہدیوں سے بنانے کی اور اس میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد جو ہے زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے، لیکن کچھ لوگ فی سبیل اللہ کا نام لے کر کے اپنی دکان چلانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوستو جو 7واں مصرف ہے وہ ہے مسافر۔ ایک آدمی اپنے مقام پر کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، اچھا خاصا ہے، زکوٰۃ خود نکالتا ہے، لیکن وہ سفر میں گیا اور اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ یا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کا سامان سفر، اس کے پیسے وغیرہ اس کے پاس موجود نہ ہو، چوری ہو گئے یا کچھ ہو گیا مسئلہ، تو اگر اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس وقت، تو اس کی بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل زمانہ جو ہے بڑا فاسٹ ہے، آج کل جی پے، فون پے اور یہ سب چیزیں ہیں، آدھار کارڈ سے پیسے نکل جاتے ہیں آج کل، تو یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو پیش آ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا مصرف تو ہے کہ مسافر ہے، کوئی ابن سبیل ہے اور وہ سفر میں جا کے محتاج ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس نام پر کئی لوگ جو فراڈ ہمارے مسجدوں میں، ہمارے علاقوں میں آ جاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، بمبئی میں اترا، بمبئی میں بیگ چوری ہو گیا، تو بمبئی سے ڈائریکٹ کلوا آیا ہوں، بمبئی اور کلوا کے بیچ میں مسجد ہی نہیں ملی اس کو، ہے نا۔ تو یہ سب جو ہے چیزیں، اس پر ہم جو ہے ایموشنل اتیاچار وہ کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں اور پیسے جمع کر کے ان کو دیتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں کلیان تک، گاڑی میں بیٹھتے اور کلیان میں اتر کے واپس عمرہ میں آ جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کھلا کھلا دھوکہ دینے آئے ہیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ اسی طرح دوستو 8واں جو مصرف ہے وہ ہے مکاتب غلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام والا سسٹم چلتا تھا، تو جو غلام یہ چاہتا ہے کہ مجھے آزادی مل جائے تو اپنے آقا سے یہ طے کرا لیتا ہے کہ میں آپ کو فلاں فلاں اماؤنٹ دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا۔
جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودی کے غلام تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنے آقا سے کہا کہ میں آپ کو کیا دوں کہ آپ مجھ کو آزاد کر دیں گے، تو اس نے بھی شرطیں لگائی تھی کہ اتنے کھجور کے درخت چاہیے، اتنا مال چاہیے، اتنا سونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی دعا، حضرت سلمان فارسی نے وعدہ کیا اور غلامی کی زندگی سے نکل گئے۔ تو ایسے غلاموں کو جو اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سنا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، یہ ہمارے آس پاس سے آپ کو مل جائے گی، تھوڑا سرچ کرنے پر، تھوڑی جو ہے طلب کرنے پر۔ ہم دوستوں زکوٰۃ خرچ کرنے کے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ اکثر دیکھیں گے جو مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنی اور 100 روپے ان کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہوں کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایمان والے بھی نہیں ہوتے، اور ایمان والے کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ دی بھی نہیں جا سکتی، کسی اللہ کے انکار کرنے والے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کو نکالنا ایک تو بوجھ سمجھتے ہیں، اور زکوٰۃ اگر نکال بھی دیے بوجھ نہ سمجھیں تو اس کو جو ہے خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، بس چپکانے کے چکر میں رہتے ہیں، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ اور پھر بعض لوگ جو ہے مالداروں کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ وہ کل میں بتاؤں گا کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مولانا کی بات ہے، مولانا، ارے مولانا کچھ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کو دینے سے تیری زکوٰۃ ادا ہونے والی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اس کے لیے جو ہے اپنے محلے میں تو ماشاءاللہ وہ سسٹم نہیں ہے، ہدیہ بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے اگر کوئی آتا ہے، ایسا کوئی آتا نہیں ہے لیکن کوئی آئے گا بھی تو میں پہلے اس کو پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آئے گے پیسے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پوچھ کے بھی لینا چاہیے، نہیں تو بیچارے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔